وہ مشہور کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ایک شخص مسجد آ رہے تھے، راستے میں ایک گناہ کا موقع ملا انہیں۔ انسان ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ بھی انسان تھے اور بشری تقاضا ہے کہ انسان غلطیاں کر لیتا ہے، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ بہانے بہانے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی آ رہے تھے اور راستے میں ایک گناہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، یا گناہ یوں سمجھ لیں کہ گناہ کا موقع ان کو ملا، تو ان سے غلطی ہو گئی۔ اور غلطی یہ ہوئی کہ آتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ میں نے ایک غیر عورت کا بوسہ لے لیا، غیر عورت کا بوسہ لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اذان اور نماز کا وقت تھا، اذان ہوئی، صحابی نے وضو کیا یا اپنے گھر سے کر کے آئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نماز سے پہلے آ کر کہتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں، کہ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس نے ایک عورت کا بوسہ لیا ہے، صرف ہاتھ لگایا ہے، اس نے بوسہ لیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ پہ حد لگا دی، مجھ سے زنا ہو گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول یہ ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیرا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، تو وہ صف میں سے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ پر حد لگا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جی اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا خوشخبری ہے تیرے لیے، اس نماز پڑھنے کے بدولت جو غلطی تو نے کی تھی، جو جرم تجھ سے ہوا، جو بغاوت والا کام تجھ سے ہوا ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ تیرا معاف کر دیا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ میں نے کہا نا کہ نماز یا کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا اجر بھی ملتا ہے، اور اس نیکی کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔